أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. احباب، آج سے ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس شروع کر رہے ہیں، اور ایک دورہ ہے مکمل سیرت رسول کا، جس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے حیات پاک کے مختلف گوشے، ان کے مختلف جو اخلاق ہیں، صفات ہیں، شمائل ہیں، خصائل ہیں، خصائص ہیں، معجزات ہیں، وہ اور اس کے علاوہ مزید جتنے بھی آپ کے ذات گرامی کے ساتھ جڑے ہوئے جو موضوعات ہیں، جیسے آپ کے رشتہ دار، ازواج مطہرات، اولاد، آپ کے دوست احباب، آپ کے جو جانور تھے، سواریاں تھیں، آپ کے رہائش گاہیں، وہ تمام انشاء اللہ تعالی جہاں بھی آپ نے قدم رکھا ہے، ان سب کے بارے میں انشاء اللہ تعالی ہم پڑھیں گے اس دورے میں. اور یہ جو دورہ ہوگا، اس میں ہم وہ سوالات، اعتراضات اور شکوک اور شبہات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں سے بھی اور غیر مسلموں میں سے بھی، وہ بھی انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 40 خطبات کا ایک پورے جو ہے نا ایک سلسلہ ہوگا، سیریز ہے. اور ہم اس کو دورے کا نام دے دیتے ہیں. ہر روز ہمارا جو ہے وہ الگ سے ایک ٹاپک ہوگا، اور ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. مختلف کتابیں ہوں گی روزانہ کے حساب سے، اور ایک موضوع کو سمجھنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوگا انشاءاللہ تعالی، وہ سب جو ہے ہم یہاں آپس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جب دورہ ختم ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق جو ہے آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہوگا، اور آپ کو جو ہے ان کی جو حیات پاک ہے وہ بھی یاد ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ جو دورہ ہے یہ والا، یہ ہم آج شروع کر رہے ہیں. آج 6 مئی ہے 2024 کا. اور جو ہمارے موضوعات ہوں گے اس دورے کے متعلق، میں ذرا جلدی سے آپ کو یہ لسٹ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں. کوشش کریں گے، ہماری نیت ہے اب جیسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا سفر آسان کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں پھر پہلا جو ہمارا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میں کیا مقام ہے سیرت کی، اور اس کی اہمیت کیا ہے سیرت رسول کی، کیوں ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کیوں پڑھیں ہم لوگ، اور کن جہاد سے پڑھنا چاہیے سیرت رسول کو. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم پھر بات کریں گے. کل سے ہمارا جو ہوگا 3 4 دن یا 5 دن 6 دن جو ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا بچپنا، آپ کی ولادت سے شروع کریں گے. آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، شباب، اور اس کے بعد جو اعلان نبوت کے بعد جو پورا دور گزرا ہے مکی، اور اس کے بعد مدنی زندگی، اور پھر آپ کا وصال شریف، وہ ہم انشاءاللہ تعالی سال بسال پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ وہ ہم یاد کر سکیں، ہمارے ذہن میں ایک پورا نقشہ آ جائے. تو ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جو ہے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا، تو وہ ہوگا کہ سیرت رسول جو ہے وہ بعد وصال کہ کیسی رہی. ایک کتاب ہے اصل میں اس کی جو بنیاد بنے گی، اور وہ ہے کہ سیرت رسول بعد وصال، صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا معاملات پیش آئے، اور ان کے جو خواب ہیں، بشارتیں ہیں، وہ ڈسکس کریں گے. اولیاء اللہ کی زندگی میں یا پاکستان بننے کے دوران جو بھی کچھ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ سیرت بعد از وصال کیا ہے. اس کے بعد آپ کے غزوات، آپ کے عزیز اور اقارب کے متعلق ہمارا ایک دن ہوگا. اس کے علاوہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور افضل الخلائق، کہ مخلوق میں سب سے افضل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا ایک ٹاپک ہوگا، ایک دن ہوگا. اس کے بعد بطور پیغمبر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کو جو سبق دیا آپ نے وہ امن کا سبق تھا. اسلام جو ہے تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ آپ کے کردار اخلاق سے پھیلا ہے. یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس دن انشاءاللہ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کی شخصیت، وہ بطور شارع اور مقنن کے قانون بنانے والے ہیں آپ، اور آپ شریعت دینے والے ہیں خود سے. قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے ساتھ حدیث پاک کا جو مقام ہے،
آپ کے اقوال، افعال، صفات، تقریرات، اس کا کیا مقام ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات آپ نے صحابہ کرام کی تعلیم کیسے کی۔ اس میں ہوگا بحثیت معلم، آپ کیسے تھے، آپ نے نفسیات کو، یہ جو پورا علم ہے نفسیات کا، وہ آپ نے کیسے اس کی تعلیم دی صحابہ کرام کو، اور آپ خود معلم بن کے آئے اور ان کو کیسے معلم بنایا، جو کہ امی لوگ تھے، امی، ان کو آپ نے کیسے معلم بنایا اور کیسے نمونہ بنایا کہ پوری دنیا میں شرق تا غرب وہ آپ کا پیغام لے کے نکلے تو دنیا پہ چھا گئے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے اس دن۔ اس کے علاوہ پھر ہم پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس زمین پہ، یہ جو زمین ہے ہماری ارتھ ہے، زمین ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محسن بن کے تشریف لائے ہیں، اور اس دنیا میں جو امن ہے، جو سکون ہے، محبت ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں، شفقتیں، اس کا درس دینے والا سب سے بڑا جو داعی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی طرح آپ ماہر معیشت دان ہیں، اس پہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، الگ سی کتابیں بھی انشاءاللہ پھر میں پڑھوں گا بھی، صحیح دکھاؤں گا بھی، اور آپ کو بھیجوں گا بھی گروپ میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ بطور رحمت للعالمین کیسے تھے، آپ بمقام سید المرسلین، آپ رسولوں کے کیسے سید ہیں، سردار ہیں، اور کیوں ہم ایسا مانتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ احادیث اور آیات جو ہے نا کریمہ کا ہم انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو پڑھیں گے باقاعدہ سے۔ اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگوئیاں ہیں مستقبل کے حوالے سے، وہ کیسے سچ ثابت ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پورا ایک دن ہوگا۔ آپ بحیثیت محب اللہ، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، یہ ہم انشاءاللہ الگ سے پڑھیں گے، اور اس کے اگلے دن ہم پڑھیں گے کہ آپ بطور حبیب اللہ کیسے ہیں، اللہ کے محبوب کے طور پہ آپ پہ کیا کرم ہے اور فضل ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد خاتم النبیین ہے آپ، جو کہ سب سے مسلمہ عقیدہ ہے، جو آج کی وقت کی اہم ضرورت ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم روشنی ڈالیں گے، اور ہم آیات اور حدیث کا مطالعہ کریں گے اس پہ انشاءاللہ تعالی، اور عقیدہ مسلم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے اقوال کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ، خطیب اور داعی، اس کو پڑھیں گے۔ پھر ہے بحیثیت سامع، کہ آپ ایک اچھے سننے والے تھے، چاہے کوئی آپ کے برگاہ میں سوال لے کے آئے، کوئی آپ کے در پہ اپنا دکھ درد بیان کرنے آئے، یا کوئی آپ سے اختلاف کرنے آئے، آپ سننے والے تھے۔ تو کیسے سننے والے تھے، انشاءاللہ پھر ساری آیات بھی جمع کر کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، پھر احادیث بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو واقعات ہوں گے جو صحابہ کرام بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ہمارے دل میں جو محبت پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہی ایمان کا تقاضا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ یہ پڑھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ بحیثیت ایک مدبر سیاستدان کے آپ کی کیا حیثیت تھی، وہ آپ دیکھیں گے تو وہ کیسے بہترین کامل نمونہ ہے سیاستدانوں کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیر بحث لائیں گے۔ آپ بطور رہبر انسانیت، آپ بحیثیت تاجر، آپ بطور منتظم، آپ بطور حاکم اور فاتح، آپ بطور قاضی اور مفتی، آپ بحیثیت سپہ سالار، آپ بحیثیت انسان اور فرد خانہ، آپ بحیثیت والد، آپ بحیثیت شوہر، آپ بحیثیت دوست، آپ بحیثیت نذیر و بشیر، اور اس کے علاوہ پھر ہم جو بھی کوئی ٹاپک آئے گا ہمارے سامنے، آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بحث کریں گے، اور آخر میں سیرت رسول پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ انشاءاللہ اس کا آپ کو ایک پورا جو ہے نا ایک سیٹ آپ کو بتا دوں گا کہ یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ، کس نے کتنا کام کیا ہے اس پہ، وہ انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس کے بعد اگر تو کوئی اعتراضات ہیں یا شکوک اور شبہات ہیں اسلام پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس کو ہم جناب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی اس دورے کے آخر میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا دورہ ہوگا، بڑا انشاءاللہ شاندار ہوگا، اور اس سے ہمارے دل میں جو ہے نا اپنے آقا کریم کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی، ایمان بھی مضبوط ہوگا، اور یہی جو ہے وہ اصل ایمان ہے اور اصل دین ہے۔ تو یہ بھی ہم انشاءاللہ اسی دورے کے اندر جو ہے وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، اور دین میں اس کا مقام کیا ہے، اور ہمیں سیرت رسول کو جب ہم پڑھیں ہم لوگ تو کس سطح سے پڑھیں، کیسے پڑھیں، کس جہت سے پڑھیں، کیا کون سا پہلو ہے جس کو مد نظر رکھ کے ہم لوگ پڑھیں، تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور یہ جو ہماری باتیں ہوں گی نا، جو ہمارے لیکچرز ہوں گے نا،
یہ کوئی ایسے بیانات نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہوں اور آپ صرف واہ واہ کریں، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ چیزوں کو لکھیں، جو بھی آپ کو پوائنٹ اچھا لگے، کوئی چیز جو آپ کے لیے نئی ہو وہ آپ ضرور لکھیں اپنے پاس۔ جو نہیں لکھتا نا وہ کچھ سیکھ نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا تھا کہ علم کو قید کر لو قلم کے ذریعے سے، یا کسی کو فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو یاد کرنے کے لیے، یعنی کہ لکھو، اس کو نوٹس بناؤ۔ اور نوٹس کے متعلق قرآن مجید میں بھی آپ نے پہلی ہی وحی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا اور آپ کو بیان کرنا سکھایا، اور میں نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو نوٹس جو ہوتے ہیں، یہ نوٹس لینا، یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے اور بہترین عمل ہے چیزیں یاد رکھنے کا۔ تو اہم باتیں آئیں گی درمیان میں، لازمی بات ہے۔ یہ پورے گھنٹے کا ایک ہوگا لیکچر ہوگا، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا نوٹ کرنا ہے اور کیا چھوڑ دینا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا بہت ضرور لکھا کریں۔ یہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نعت کا ایک مصرع ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یہ مصرع ہے، اور یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی شاعروں کی وہ بستی نہیں ہے کہ جس میں وہ چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں اور ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، پیچھے کوئی خلفیہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارا دین ہے جو کہ آپ نے اس نعت کے اس مصرے میں آپ نے عطا کیا ہے، اور یہی ہمارا آج کا جو ہے وہ موضوع ہے۔ رسول رحمت سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی کامل، اکمل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت اور آپ کی کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے اور ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا۔ عبادات ہوں یا معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاشرت ہو، عدالت ہو یا سیاست ہو، ریاستی احکامات ہوں یا سفارتی تعلقات ہوں، جنگی تدابیر ہوں یا گھریلو مسائل ہوں، تمام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات کامل اور اکمل نمونہ کے طور پہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط دکھائی دیتی ہے۔ عہد رسالت سے قبل حیات طیبہ میں آپ ایک امانت دار تاجر ہیں، بہترین شوہر، اچھا دوست، یتیموں کا در یتیم، بیواؤں اور مساکین کا غمخوار، اور امانت اور صداقت کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ تو وہیں بعثت نبوت کے بعد ایک عظیم الشان داعی ہیں، غزوات اور سرایہ میں ایک زبردست کمانڈو سپسالار ہیں، ریاست مدینہ کا مایہ ناز سربراہ ہیں، ایک کامیاب جج ہیں آپ، ایک کامیاب معلم ہیں، ایک کامیاب رہبر ہیں، ایک کامیاب سیاسی قائد کی ذات گرامی دکھائی دیتی ہے ہمیں آپ کی ذات گرامی میں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو سیرت نبوی ہیں، یہ اللہ نے کیوں ایسا بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہمارے لیے سیرت میں ایسے رکھا؟ اس لیے کہ یہ سیرت نبوی جو ہے اسلام کا دائمی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ہر نو اور ہر آن تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہم رکاب رہتی ہے آپ کی سیرت گرامی۔ ہر دور اور ہر زمانے، ہر علاقے میں، ہر طریقے سے رشد و ہدایت کا مینار نور بن کر بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نشان منزل ہی نہیں بلکہ منزل دوام عطا کرتی ہے آپ کی سیرت۔ کیا یہ سیرت نبوی کا معجزہ نہیں ہے کہ آج تک دنیا نے آپ کے جو آج تک جو دنیا نے آپ کی ذات بابرکات کو جس قدر قابل اعتناء اور لائق اہتمام سمجھا ہے آپ کی ذات گرامی کو، اور جس خوبی اور حوصلہ اور نیاز مندی کے ساتھ سیرت طیبہ کے ہر زاویے کو سنوارا ہے، اس اعزاز کا عشر اشیر بھی کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ کسی لیڈر، بادشاہ، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ آپ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو عادات ہیں، آپ کی جو صفات ہیں، جو اقوال ہیں، افعال ہیں، تقریرات ہیں، آپ کی خاموشیاں ہیں، وہ سب کچھ جمع ہو گیا ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ آپ کے رات اور دن ہیں، آپ کی سردی گرمی کے دن ہیں، آپ کے اقوال ان میں، آپ کی عادات، وہ ہمارے لیے دین بن گیا ہے۔
آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا افطار کرنا، وہ سب ہمارے لیے دین بن گیا ہوا ہے، سب ہمارا دین ہے۔ جو جتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہے، وہ اتنا ہی زیادہ دین دار آدمی ہے، سب سے زیادہ اس کو قرآن پاک کی سمجھ ہے، جو بندہ سیرت رسول کے قریب ہے۔ تو یہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کے جتنی بھی احادیث ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کی خاموشیاں ہیں، آپ کے دن رات ہیں، اس کو جن جن شخصیات نے ہم تک پہنچایا ہے نا، یہ 5 لاکھ سے زیادہ بنتے ہیں یہ لوگ، 5 لاکھ سے زیادہ۔ یہ 1450 سال کے بعد بھی کسی پیغمبر کی اگر ہر بات، ہر گفت اگر آج موجود ہے ہمارے پاس، تو یہ شخصیات گزری ہیں پورے امت میں، 5 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ شروع کے 3 قرون جو ہمارے 3 قرون اولا ہیں، وہاں کے سارے شخصیات کی جنہوں نے یہ روایات ہم تک پہنچائی ہیں، ان کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس، کہ وہ لوگ کیسے کب پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، ان کی ملاقات اپنے شیخ کے ساتھ ہے کہ نہیں، وہ واقعی مسلمان تھے، ان کے حافظے میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اور وہ کب فوت ہوئے ہیں، وہ کب کا کس جگہ سفر کیا انہوں نے۔ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے ان کی باتیں ہمیں پہنچائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان شخصوں کا بھی، ان شخصیات کا بھی ہم جو ہے ان کی زندگی کا احاطہ ہم نے کیا ہوا ہے، اور ان کو ہم جانتے ہیں ان سب کو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک رسول کی اپنی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے کتنی بالکل عیاں ہو کے نہیں آ جاتی، ان کا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام سب ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ سارا کچھ ہمارے سامنے اسی لیے ہے کہ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی پیغمبر کے بھی یہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بائبل ہے ہمارے پاس، اس میں تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں، تینوں کتابیں شامل ہیں بائبل میں اس وقت۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو ان کے صحابہ نے کچھ لکھا ہوا ہے، ان کے ساتھیوں نے کچھ لکھا ہوا ہے، یا ان کے بعد کے لوگوں نے کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس میں سے آپ کو خوشبو آئے گی، اس سے انجیل کی خوشبو آئے گی، تورات کی خوشبو آئے گی آپ کو، لیکن ان میں تحریف جو ہے وہ بالکل مسلم ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے ہمیں کہ اس میں سے جو ہے تحریف کی گئی ہے، کبھی ظالموں کے ظلم کے خوف سے، اور کبھی لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، یا اعزاز اور منصب کے لالچ میں انہوں نے احکام کو بدل دیا، ان لوگوں نے، مولویوں نے ان کے۔ لیکن یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں، میں نے کہا نا کہ جو احادیث ہوتی ہیں، یہ صرف افعال نہیں ہے بلکہ اقوال بھی ہیں، اس میں آپ کی خاموشیاں بھی شامل ہیں، آپ کی صفات ہیں، آپ کی خصائص ہیں، شمائل ہیں، وہ سب احادیث میں شامل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ سب کچھ محفوظ ہے نا۔ یہ کسی پیغمبر یا اس کے بعد لیڈر گزرے ہیں آپ کے سامنے، کتنے بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں دنیا پہ، حکومت کرنے والے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے عظیم لوگ، اچھا کتنے بڑے ادیب گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ، اتنا لکھنے والے شاعر گزرے ہیں، ڈرامہ نویس گزرے ہیں، سائنسدان گزرے ہیں بڑے بڑے، لیکن کسی کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ایک انگریز ہے، اور اس نے جو ہے وہ کتاب لکھی ہے دنیا کے 500 عظیم جو ہے وہ لوگ، اور اس میں سے جو ہے وہ مائیکل ہارٹ، آپ جانتے ہیں اس کو، اس نے جو ہے سب سے پہلے جس کا نام لکھا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس نے جو ہے نیوٹن کو رکھا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا جس سے متاثر ہے، اور جو دنیا کے لیے کامل نمونہ ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی ہے۔ ایک غیر مسلم آدمی جو ہے وہ اتنا انصاف سے کام لے کے اس نے سب سے پہلا نام آپ کا لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو غیر مسلم ہیں ان کی زندگی پہ بھی آپ جو ہیں وہ اثر انداز ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو رسول ہیں مسلمانوں کے، یہ سب سے عظیم ہیں، اور یہ ان کی زندگی جو ہے وہ غیر مسلموں کے لیے بھی جو ہے وہ نمونہ ہے، اور بہترین نمونہ ہے، اور کامل نمونہ ہے۔ انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ شامل کیا۔ یہ دیکھو مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے، یہ میں دیکھتا ہوں اگر مل گئی مجھے تو میں آپ کو پی ڈی ایف میں جو ہے وہ بھیجتا ہوں، یہ انہوں نے کیا اس کو ذکر کیا ہے، اس کا ان کی تصویریں بھیجتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم لوگوں کو سیرت رسول پڑھنی ہے، اور اس کے مختلف گوشے پڑھنے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، میں آپ کو ذرا جو مختلف طریقوں سے ہم سیرت رسول کا مطالعہ کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ذرا سیرت کے بارے میں بتا دوں، چونکہ ہم سیرت پڑھنے لگے ہیں، تو سیرت کہتے کس کو ہے؟ اردو اور فارسی میں تو لفظ سیرت ہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں سیرہ، سیرہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حالت، رویہ، طریقہ، چال چلن، کردار، عادت، خصلت، یہ ساری معانی جو ہے اس کو ہم سیرت بولتے ہیں، سیرت۔ اسی سے اردو میں آپ نے سنا ہوگا تعمیر سیرت کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے،
تو یعنی کہ سیرت آپ کے جو ہے کردار کو بنانے کے لیے، سیرت سازی، پختگی سیرت، نیک سیرت، بد سیرت، حسن سیرت، اس طرح کے الفاظ آپ کو اردو میں مل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی طریقہ کار، چال چلن، کردار، اس معنی میں جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے ذاتی گرامی سے ہٹ کے بھی جو صحابہ کرام ہیں یا کوئی لیڈر گزرا ہے تو ہم اس کے لیے بھی جو ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سیرت عائشہ، سیرت خلفائے راشدین، سیرت ازواج مطہرات، ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ الفاظ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو سیرت کا لفظ ہے صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ کیسے استعمال ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا تھی، وہ جو سانپ بن جایا کرتی تھی، تو اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں 21 نمبر آیت میں کہ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، یہ جو لکڑی آپ نے جو ہے اس کو پھینک دیں آپ، یہ سانپ بن جاتی ہے، اژدہا بن جاتی ہے، ہم اس کو دوبارہ لوٹا دیں گے اپنی اصل حالت پہ، آپ ڈرے نہیں، میرے پاس پیغمبر گھبرایا نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ یہ سیرت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شریعت میں جب بھی سیرت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے پاس جو شروع کی جو کتابیں ہیں، شروع کی، اس میں جب سیرت کا نام آتا تھا تو وہ سیرت سے مراد لیتے تھے جہاد کے غزوات، ان کا احوال بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ نے کیسی پلاننگ کی اور وہاں ہم کیسے گئے، وہ لوگ کیسے آئے اور اس کے بعد کیا ہوا وہاں پہ، تو جہادوں کا ذکر ہوتا تھا اس میں، اور اس جو جہاد کا جو جگہ ہوتی تھی، میدان ہوتا تھا، اس کی طرف جاتے ہوئے آتے ہوئے کیا کیا ہوا تھا، وہ سارے واقعات ہوتے تھے اس میں۔ تو وہ سیرت جو تھی یہاں تک محدود تھی، بس غزوات اور جہاد تک۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی سیرت کا باب رکھا گیا ہے، مسلم شریف میں بھی سیرت کا باب ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں سب میں سیرت کا ذکر ہوتا ہے، تو اس سے مراد اصل میں وہ جہاد لیتے ہوتے ہیں اور جہاد لے کے آیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے بعد امام ترمذی جیسے ہیں، انہوں نے الگ سے ایک کتاب لکھی ہے سیرت پہ، آپ کے شمائل پہ، آپ کے عادات پہ، صفات پہ، آپ کے مختلف قسم کے جو آپ کے جو بھی خصائص ہوتے تھے، خصوصیات تھی آپ کی، اس پہ انہوں نے باقاعدہ سے احادیث کو جمع کیا شمائل مصطفیٰ کے نام سے، اور وہ بھی امام ترمذی نے کیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، امام بہقی نے بھی ایسے کیا ہے، وہ پھر شروع ہو گیا سلسلہ۔ تو سیرت سے مراد شروع میں غزوات ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو شب عبد العزیز محدث دہلوی ہے، انہوں نے ایک تعریف لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی سے جو چیز بھی متعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے تک جو کچھ بھی آپ کے ساتھ متعلق ہے، ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم اور فنون میں ہم لوگ سیرت کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے؟ آپ کے حالات ہیں، اپنے ذاتی حالات ہیں، اور آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے میں نے کہا آپ کی سواریاں ہیں، آپ کے وہ مساند ہے جہاں آپ تشریف لے گئے، کوئی جگہ ہے، کوئی مواقع ہے، آپ نے سفر کیا، پورے ہجرت کا جو واقعہ گزرا ہے، جہاں جہاں سے گزرے وہ سارا ذکر کرنا، اور آپ کے اصحاب کا ذکر کرنا، وہ سب جو ہے وہ سیرت کے باب میں آئے گا۔ تو یہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھا کریں گے نا، تو ہمارے یہ سب کچھ ہمارے زیر بحث آیا کرے گا اور سب کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ہم ذکر جو ہے وہ بعد میں کرتے رہیں گے۔ اچھا، حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے پھر؟ حدیث کی جو کتابیں ہیں نا، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کو ضمناً بحث کیا ہوا ہے، جو آپ کے ذات گرامی ہے، جو آپ کی صفات ہیں، جو آپ کے شمائل ہیں، اس کو ضمناً بیان کیا ہوا ہے، ذیلی ابواب میں شامل کیا ہوا ہے۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں آپ کی ذات کو جو موضوع بنایا گیا ہوتا ہے، اور آپ کی صفات کو اور آپ کی حیات کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں حدیث اور سیرت میں فرق رکھا گیا ہے، اور ہم اس کو سیرت کو بطور علم الگ سے پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ میں ذرا آپ کو وہ چیزیں بتا دوں تاکہ کہ ہم سیرت کو پڑھتے کیسے ہیں اور پڑھنا کیسے چاہیے آپ کو، اور کن پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر آپ کو جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک دو کتابیں ریکمنڈ کروں گا۔ جیسے پہلی کتاب یہ ہے محاضرات سیرت کے نام سے۔ یہ محاضرات سیرت جو ہے یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے لیکچر دیے ہیں، اور ان کی جو لیکچرز ہیں مختلف موضوعات پہ ہیں، اس میں سے سیرت کو الگ سے انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے مختلف موضوعات پہ۔ بڑی بہترین کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کو آپ ضرور جو ہے اس کو پڑھیے گا۔ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں PDF میں آپ کے گروپ میں، اور آپ کو جو ہے وہ واقعی بہت مزہ آئے گا۔ جیسے پہلا جو ٹاپک ہے نا ان کا، وہ یہی ٹاپک ہے
کہ مطالعہ سیرت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صفحات 11 سے لے کے 53 تک، یہ بڑا بہترین قسم کا خطبہ ہے، بہترین ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے سیرت سے محبت ہو جائے گی، سیرت رسول سے اسپیشلی، اور اس کی اہمیت آپ کی نگاہ میں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گی۔ یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے جو اگر اس کا دیکھیں نا فہرست دیکھیں تو آپ کو ایک بہترین کتاب نظر آئے گی اس میں، یہ پڑھنے والی کتاب ہے، میں سب سے کہوں گا کہ یہ ضرور پڑھیں۔ یہ ہے محاضرات سیرت کے نام سے، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، یہ والی کتاب انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ مختلف ٹاپکس میں ہم نے الگ سے، میں نے آپ کے لیے جو ہے نا ایک یہ جمع کر کے نا میں نے ایک PDF بنا کے میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کو بھی ضرور آپ پڑھیے گا۔ یہ مختلف قسم کے جو طبقات ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے سیرت کے باب میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیں گے۔ جیسے یہ دعوت اسلامی والوں کی ہے سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ مطالعہ سیرت کی اہمیت اور افادیت موجودہ زمانے میں کیا ہے، اس پہ انہوں نے پورا ایک ٹاپک لکھا ہے، بڑا بہترین لکھا ہے، تو وہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کے موضوعات ہیں، جو سرخیاں ہیں، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور ٹاپک سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے کیا چیز، ہم کیوں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور جو تیسری کتاب ہے سیرت پہ، یہ سیرت رسول ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، میرے استاد گرامی کی، اور یہ انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے، صرف جو مقدمہ ہے اس کا، سیرت تو بہت طویل ہے، آپ کو 14 کتابیں ملیں گی اس کی، اور وہ بہت طویل ہے اور بہت مشکل لکھی گئی ہے، اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ پوری جو ہے وہ دین کا احاطہ کر لے گا۔ اتنی زبردست کتاب ہے کہ آپ ذرا، میں چاہوں گا صرف آپ سے کہ آپ اس کا صرف جو ہے وہ اس کی جو فہرست ہے وہ آپ پڑھیں، صرف فہرست پڑھیں گے آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں سیرت کو کیسے پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے، مطالعہ سیرت کا منہاج، منہاج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، قرآن کا جمالیاتی اسلوب اور بیان سیرت، صحابہ کرام کا طرز عمل اور تشکیل اسلوب سیرت، سیرت رسول کی دینی اہمیت، سیرت رسول کی آئینی اور دستوری اہمیت، سیرت رسول کی ریاستی اہمیت، سیرت رسول کی انتظامی اہمیت، سیرت الرسول کی علمی اور سائنسی اہمیت، یہ سارے ٹاپک جو ہیں یہ باب کے شکل میں ہے۔ اس کے اندر کیا کیا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست لکھا ہوا ہے کہ آپ کو سارا قرآن مجید جو ہے نا آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ یار یہ تو سارا قرآن مجید پہ عمل ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اب میں آپ کو یہ کتاب بھی بھیجوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ نے نا اس کی جو فہرست ہے صرف آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ جیسے یہ ہے آگے سامنے میں، یہ بہت سارا ہے، آپ کو مزہ آئے گا آپ کو سارا پڑھتے ہوئے، لیکن اگر یہاں دیکھیں تو سیرت رسول کی دینی اہمیت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سیرت رسول صداقت اور حقانیت اسلام کی دلیل اتم ہے، آخری دلیل جو ہے نا اس دین کی، اسلام کی صداقت کا، وہ سیرت رسول ہے۔ سیرت رسول محبت اور اطاعت الہی کی واحد عملی صورت ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، تو واحد جو عملی صورت ہے وہ سیرت رسول ہے۔ توحید و رسالت ایک ہی نور لم یزل کی شعائیں ہیں۔ سیرت رسول شریعت اسلامی کا بنیادی ماخذ ہے۔ تصور حاکمیت اور مقام رسالت یعنی سنت اور سیرت نبوی کی تشریحی حیثیت، تشریحی یعنی کہ یہ قرآن کی تشریح کر رہی ہوتی، تفسیر کر رہی ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ سنت اور سیرت کی تشریعی حیثیت، کہ یہ الگ سے ایک قانون بناتی ہے قرآن کے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب کے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ گاؤ تکیا رکھے نا ایسے لیٹا ہوگا، اور وہ کہے گا آپ سے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے، تو خبردار سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی عطا کی ہوئی ہے، قرآن کی مثل میرے پاس ہے، یعنی کہ میری سنت ہے، اور وہ احادیث ہے، اور وہ سیرت گرامی ہے، کہ ایک قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن مجید جو ہے وہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہے چلتا پھرتا۔ تو جو کچھ قرآن میں آیا ہوا ہے آپ نے فوراً اس پہ عمل کر کے جو ہے وہ دکھا دیا کہ اس پہ عمل ایسے کرنا ہے، تو یہ ہے وہ تشریعی حیثیت۔ سیرت رسول حصول ہدایت کا ناگزیر ذریعہ ہے، اگر آپ نے ہدایت چاہیے آپ کو نا، تو سیرت رسول کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس پہ قرآن پاک کی دلائل بھی آپ کو ملیں گے۔
سیرت رسول پوری انسانیت کے لیے اخلاقی کمال کا ابدی نمونہ ہے، ابدی نمونہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ خاتم النبیین ہے، اس لیے یہ ابدی نمونہ آپ کی سیرت کو بنایا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہے، آپ کے محبوب حضرت رسول جو ہے حقیقت یہ علم و عرفان کی واحد سبیل ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو حواس خمسہ سے نکل کے اس کو علم حاصل کرنا ہوگا، طبیات ہی نہیں بلکہ ماوراء الطبیات کا علم بھی جو ہے وہ آپ کو سیرت رسول سے ہی میسر آئے گا۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سیرت رسول ہی آپ کو آپ کے حواس سے اوپر کی باتیں بتاتی ہیں۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غیب سے خبر لالا کے بتائے، جو کہ حواس خمسہ سے ممکن ہی نہیں، جو عقل جس کو پرکھ نہ سکے، جو ڈھونڈتی رہے اور فلاح کا، امن کا راستہ تلاش کرنا چاہے، کامیابی کا راستہ تلاش کرنا چاہے عقل، تو جب تک وہ کسی پیغمبر کے سامنے جو ہے وہ خود کو نہیں رکھتے، تب تک عقل جو ہے اس کو کچھ نہیں سوجے گا، کچھ بھی نہیں سمجھے گی، وہ اسی خلا میں گھومتی پھرتی رہے گی۔ اسی لیے پھر پیغمبر آتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اوپر، اور نیچے مخلوق سے ہوتا ہے، وہ درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ مخلوق کی باتیں اللہ تک اور اللہ کی باتیں مخلوق تک پہنچاتا ہے، اور خود کو نمونہ بنا کے پیش کرتا ہے اللہ کی کلام کی اور اللہ کی کتاب کی، باقاعدہ سے آپ کو پوری زندگی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اس کو محفوظ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو ابدی نمونہ بننا ہے، ابدی نمونہ بننا ہے، اس لیے اس کے لیے ایسے بندے پہ اللہ پاک نے منتخب کیے جو کہ اپنی ذات میں خود جو ہے وہ نمونہ تھے، اپنی ذات میں وہ خود نمونہ تھے۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حیات طیبہ ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح سیرت رسول ایمان اور اسلام کا مرکز و محور ہے۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھنے والی ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ جیسے ایمان اور اسلام کا مرکز محور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کہا گیا اور حکم آیا کہ اب اپنے خاندان والوں کو جو ہے، قریب قریبی ساتھیوں کو، ان کو دعوت دیں آپ، تو آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے سب سے خطاب کیا اور آپ نے خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پہ حملہ کر رہا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے، چونکہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، سب کو پتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، اور یہ جو بت ہیں، یہ 365 بت، یہ سارے باطل ہیں اور یہ کچھ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس پہ جنہوں نے مانا تھا، وہ جن کو یہ ایمان ملنا تھا اور جن کے نصیب میں یہ دولت تھی وہ تو مل گئی، اور جنہوں نے اس بات کو ٹکرایا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ پوری قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ گواہ ہیں، سورت اتری باقاعدہ سے اور ان کی مذمت کی گئی باقاعدہ سے۔ ان کا سوال جو کیا گیا وہ یہ سوال کیا گیا کہ جب اللہ کی دلیل مانگی گئی نا اللہ کی ذات پہ، تو آپ نے اس وقت اپنی عمر کو، اپنی عمر کو یعنی اپنی زندگی کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی اپنی سیرت کو پیش کیا اللہ کی ذات پہ۔ آپ دیکھ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہی ہے اسلام کا مرکز و محور۔ یہ ایک بات سمجھے ذہن میں کہ جب آپ سے اللہ پہ دلیل مانگی گئی آپ سے، تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لعمرک، مجھے تمہاری عمر کی قسم ہے میرے حبیب۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے ساری زندگی آپ میں نہیں گزاری؟ تو کیا میری زندگی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ سب نے کہا ہم تو مانتے ہیں۔ تو جب مانتے ہو تو پھر یہ بات بھی مان لو۔ اب یہ بہت اہم بات تھی، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کوئی آیت جب آپ صحابہ کرام کو عطا کرتے، مسجد میں یا باہر آپ عطا کرتے، تو آپ ساتھ فرما دیا کرتے تھے کہ یہ جو یہ آیت ہے اللہ پاک نے مجھ پہ اتاری ہے، آج رات اتاری یا صبح اتاری یا ابھی مجھ پہ اتری، تو یہ آیت ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے۔ جو فضیلت ہوتی تھی وہ احادیث بنتی گئی ساتھ میں، اور جو آیت ہوتی تھی اس کو الگ سے قرآن مجید میں رکھا جاتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے انا اعطیناک کل کوثر کی جو فضیلت بیان کی آپ نے اس صورت کی، کہ جیسی صورت مجھ پہ اتری نہیں ہے اور میں بہت خوش ہوں اس صورت پہ، یا کوئی آیت اتری جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اس آیت آپ پہ بہت خوش تھے، آپ کے چہرے پہ خوشی بالکل نمایاں تھی، اور آپ نے اس کی فضیلت بتائی، تو وہ جو آپ نے فضیلت بتائی ہے وہ احادیث میں لکھی گئی ہے، اور جو آیت ہے یا صورت ہے وہ قرآن مجید میں شامل ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت ہو یا احادیث رسول ہو، وہ دونوں ایک ہی گفت مصطفیٰ سے نکلی ہوئی ہے، کہ زبان مصطفیٰ نے جو کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، اور جو کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے وہ حدیث بنتی گئی۔ آپ نے جو فرمایا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے،
किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा ना, ये पहली मुलाकात हो रही है ना, सारे लोग देख अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। आपने फरमा दिया एक है तो एक है। आपको ये बताऊं मैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते कि अल्लाह दो हैं, तो दो को मानना ईमान होता, दो को मानना उस वक्त ईमान होता, क्योंकि हमारा जो ईमान है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे था ना हमारा सबसे पहले। तो जो खबर दे रहा है आपको, जो खबर पहुंचा रहा है अल्लाह की, उस पे उसको सच्चा मानना ही ईमान था। तो जब आपने उनको देखा और उन्होंने फरमा दिया कि अल्लाह एक है, तो अल्लाह एक है। इसी तरह फरमा दिया ये जिब्राईल आए, ये फरिश्ते होते हैं, ये दोज़ख मैंने देखी, मैंने जन्नत देखी, वहां ये हो रहा था। सारे सहाबा कराम मान रहे हैं और हम भी मानते हैं। यही हमारा ईमान है। आपने फरमाया कब्र है और कब्र में दोज़ख भी है और जन्नत भी है, और ये गड़ा नहीं है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, इसके बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। हमारा ईमान बनता गया। तो हमारा जो कुल दीन है, जिसमें हमारी 5 चीजें हमारी थ्योरी में होती है बाकायदा से, जिन पे ईमान रखना होता है, अल्लाह पे, फरिश्तों पे, पुरानी किताबों पे, रसूलों पे और रोज़ आखिरत पे ईमान रखना है, वो सब गुफ्ते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपने फरमाया है तो हमने माना है। इसलिए हमारा ईमान का जो मरकज और महवर है वो आपके ज़ाती करामी है। इसी तरह जो हमारी एक्शंस हैं, हमारी कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये जो 5 एक्शन हमारे हैं, हमारे दीन के पिलर्स हैं, वो भी सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता है हमारे ऊपर। आपने ये फरमाया ना कि जब सहाबा कराम ने अर्ज किया कि हम नमाज कैसे पढ़ें, कैसे कायम करें, आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मुझे देखो बस, मुझे देखो, मैं जैसे करता जाऊंगा आप वैसे करते जाओ। तो आपने जो शुरू में नमाजें पढ़ी वो भी अल्लाह ताला ने महफूज की हुई हैं, जो आपने दरमियान की जिंदगी में नमाजें पढ़ी वो भी महफूज हैं, और जो आखिर में आपने नमाजें पढ़ी वो भी महफूज है। आपकी हर अदा को अल्लाह जल्ल शानहू ने महफूज करके रखा हुआ है। तो सीरत रसूल की जो अहमियत है वो ये है कि ये ईमान और इस्लाम का मरकज व महवर है। आप और हम जिस चीज पे ईमान रख रहे हैं ना, जब तक हम उसके मुखबिर पे, जिसने हमें खबर दी है अल्लाह की, रसूल की और किताबों की और हमें फरिश्तों की और आखिरत की, अगर हमें हमारा ईमान उन पे नहीं होगा ना, तो हमारा ईमान ही सारा जाया हो जाएगा। हमारी बुनियाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आपने जिंदगी कैसे गुजारी है, कैसे गुजारी है। तो ये ईमान का मरकज और महवर जो है वो सीरत रसूल में ही पिनहा है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे ना, हमारा ईमान कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। यही बात जो है अल्लामा इकबाल ने फरमाई और जामी ने फरमाई, और यही बात जो है मौलाना रूमी ने भी फरमाई, और सारे जितने भी हमारे गुजरे हैं बुजुर्ग सब यही फरमाते हैं। इसके अलावा सारा दीन जो है वो बू लहबी है। ये ज़हन में रखिएगा। जिन्होंने माना ना गुफ्ते मुस्तफ़ा को, वो तो सारे अबू बकर और उमर और ये सारे बन गए, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, आप चमकते सितारे हैं। और जिन्होंने नहीं माना गुफ्ते मुस्तफ़ा को, तो वो बड़ा ही महरूम इंसान था, जिसने अल्लाह को जुटला दिया। यानी कि मोहम्मद के जुटलाने में अल्लाह के जुटला दिया उसने, आखिरत को, जन्नत को जुटला दिया उस जालिम ने। तो अल्लाह पाक ने उसकी मजम्मत में कुरान मजीद उतार दिया। तो ये है ईमान का मरकज और महवर। अब ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा भी ये सारी, आप ये किताब ये पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। जब आप ये पढ़ेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे एक रियासत कायम की, और कैसे आपने फिर वहां की आबादी को आपने कैसे मैनेज किया। उनकी सड़कों को हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, कैसे सड़कों को आपने तमीर किया, आपने कैसे मस्जिद का, क्लिनिक का, मदरसे का आपने जो है बुनियाद रखी और समझाया कैसे करते हैं, सफर कैसे करना होता है, कारोबार कैसे करना होता है, आपने मुआशरत कैसे करनी है, बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मुहाजिर और अंसार कैसे मिल के रहेंगे, जो गैर मुस्लिम है यहूद और नसवारा के साथ कैसे आप रहेंगे, मुशरिकों के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी है, वो सारी बातें आपने ही सिखाई। कैसे मुआशरत आपने बनाया। अगर आप जंग जिहाद करते हैं अल्लाह के रसूल के लिए, तो आपने किन किन उमूर का ख्याल रखना है इंसानियत के नाते, कि क्या क्या नहीं करना। बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, जो आपसे लड़ नहीं रहे उनसे नहीं लड़ना, दरख्तों को नहीं काटना, नुकसान नहीं करना अमलाक का। ये सारा कुछ जो सिखाया आपने, ये आपके जात ग्रामी से ही हमें इसका फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। जब हम पढ़ेंगे इसको, आपको बतौर फातिह कैसे, आप कैसे दाई कैसे थे, आप बतौर फर्द जो है घर के कैसे थे, आप कैसे रहते थे उन लोगों में, तो वो सब इंशाल्लाह ताला हम ये सारी सूरत में पढ़ेंगे। और यही कुरान मजीद है असल में। आपको मैं ये बता दूं कि ज़हन में रखिएगा कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है। आपको पता है इस चीज़ का कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमा दिया बाकायदा से। आपने फरमाया कि कुरान मजीद जो है इसकी हिफाजत मैं देता हूँ, क्योंकि तौरात, ज़बूर, इंजील वो सब में तहरीफात हो चुकी हैं।
لیکن اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اب یہ جو دنیا ہے نا، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت ممکن ہوئی۔ ان میں سے جو ہے اللہ پاک نے 9 سے 10 ایسی چیزوں کی حفاظت کی جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، لفظ لفظ کی۔ اس میں سے ایک جو ایک بہترین اور اعلیٰ اور بنیادی ستون ہے اس کی حفاظت کا، وہ ہے سیرت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے سیرت رسول کی حفاظت فرمائی اور اس کے تھرو آپ نے قرآن مجید کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیرت رسول کو پہچاننا قرآن کو سمجھنا ہے۔ یہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہی فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ کے جتنے بھی ارشادات ہیں وہ سب محفوظ ہے ہمارے پاس، صرف اسی وجہ سے کہ اس کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا یہودیوں کا، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ جو قرآن مجید ہے اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں اور قرآن کو ہم بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ان کی جو تعلق ہے ان کا وہ ختم نہیں ہو رہا۔ اسی بات کی طرف اشارہ علامہ اقبال نے بھی کیا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی روح محمد کا مطلب تھا عشق مصطفیٰ جو ہمارے اندر ہے، ہم لوگ سب مسلمانوں کے اندر ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی زندگی پہ کوئی حرف آئے، کوئی آپ کے کارٹون بنائے، کوئی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے، کوئی شک پیدا کرے لوگوں کے دل میں، کوئی جھوٹ آپ پہ باندھے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بالکل بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے وہ بیٹھے ہوئے یہودیوں نے کہا یہ احادیث کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور پھر ان کا جو اسلام دین ہے، انہوں نے قرآن اور حدیث سے فقہ کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے ائمہ میں جس کو تقسیم کر دیا ہوا ہے اہل سنت والجماعت جیسے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسول اللہ کی تمام سنتوں کو تقسیم کر دیا آپس میں، اور سب پہ عمل چل رہا ہے، سب پہ رسول اللہ کی ہر ادا پہ عمل چل رہا ہے۔ تو ہم اس کو جب تک ہم یہ جو فقہ بنے ہوئے ہیں اس کو نہیں توڑتے، تقلید کو نہیں چھوڑتے، اس کو توڑتے نہیں ہیں، جب تک ان کی مخالف ایک اور مکتب کو لے کے نہیں آتے، تب تک جو ہے نا ہم لوگ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہم تب پھر سیرت کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد قرآن کی طرف آئیں گے، تب جا کے ہمارا یہ مرکز، یہ جو نا مقصد جو ہے کامیاب ہوگا، ہم لوگ اس میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ابھی تک یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سیرت کو جو ہے اس کو چینج کر دیں، اور آپ کی جو محبت ہے، آپ کا جو احترام ہے، آپ کا جو تقدس ہے ہمارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، اس کو کسی طرح سے کم کر سکے، اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ تو ہماری طرح انسان تھے اور وہ تو آئے دنیا میں اور چلے گئے، وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یا وہ جو ہے وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو یہاں بھی غلطی کر گئے، یہاں بھی غلطی کر گئے، اور یہ دیکھیں نا یہاں تو انہوں نے ایسے کیا، ان کے اصحاب نے ایسے کیا، اور انہوں نے یہاں یہ بولا، یعنی صرف کمیاں کجیاں خامیاں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ ان کے اپنے بندے ہیں یہاں مسلمانوں کے اندر لباس میں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ایسے کمیاں بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو حبی تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ وہ کم ہو سکے، آپ کا جو دینی اور ایمانی تعلق ہے رسول اللہ کے ساتھ، عشقی اور حبی تعلق ہے وہ کمزور ہو جائے کسی طریقے سے۔ بس اس در پہ وہ لگے رہتے ہیں مسلسل، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو کسی طرح سے بھی کم کر پائیں تاکہ ہم قرآن تک پہنچے اور قرآن کو چینج کر سکیں۔ یہاں بھی کچھ پوائنٹس میں لکھے ہوئے تھے، وہ بھی آپ دیکھنے کے مطالعہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگہی کا ذریعہ ہے۔ یعنی اگر ہم سیرت رسول کو پڑھیں گے نا، جیسے ہم انشاءاللہ اگلے 2 3 4 دن میں نا سیرت رسول کو پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ کی ولادت سے لے کے آگے تک جائیں گے انشاءاللہ، اور وہ پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا کہ ہم آپ کی زندگی سے ہمیں بہت جو ہے نا آپ کو جو اسباق ہوں گے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ، اتنے آسان ہیں اور اتنا مزیدار ہیں وہ۔ جب وہ ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ حقوق اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی کہ آپ نے اللہ کا حق کیسے ادا کیا، اور حقوق العباد کی بھی بہترین تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی، کیونکہ اس پہ تو قرآن مجید گواہ ہے نا، قرآن مجید نے ہی فرمایا ہمیں کہ آپ جو ہیں بہترین نمونہ ہیں، بے شک بہترین نمونہ ہے آپ ہمارے لیے۔ تو آپ کی زندگی کی یہ جو ضروری ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس کی تصویر جو ہے ہمارے سامنے، عملی تصویر وہ ہمارے سامنے آ جائے گی جب ہم سیرت رسول پڑھیں گے۔ بنیادی مسائل کا حل جو ہے وہ سیرت طیبہ میں ہے، بنیادی مسائل کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی ہماری انسان کی طبیعتوں میں اور نفسیات میں، دماغ میں، دل میں جو نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، بغض، حسد، وحشت، بربریت، بری عادات ہیں،
یہ سب اس کا اگر علاج چاہیے تو ہمیں سیرت رسول سے محبت اور اخوت، ایثار اور قربانی، صدق و خلوص کی جو جو جتنے بھی درس ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور آپ کے عمل کو دیکھیں گے، تب جا کے ہمارا دین بھی جو ہے نا وہ سنور جائے گا، ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی خود بخود سنور جائے گی۔ یہی ہمارے جو ہے نا یہ سیرت رسول کے پڑھنے کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمیں۔ اللہ جل شانہ نے جو ہے آپ کے اخلاق کی جو قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، تو یہ بہت بڑی نعت ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سب سے بڑی نعت ہے جو اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرمائی ہے آپ کے اخلاق کے متعلق، کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور پھر ہمیں فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، ہر اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ مان کے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کیسے کریں گے، اطاعت کیسے کر پائیں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا سیرت کا؟ اس لیے سیرت رسول پڑھنا یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اسی کے ساتھ پھر بہت ساری ہم نے 10-12 جو ہے نا وہ پوائنٹس لکھے جو میں نے آپ کو مختصراً بتا دیے ہیں آلریڈی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو ہم ہر پوائنٹ کو الگ سے ایک پورا دن پڑھیں گے، اور صرف یہ آج کا سبق تو ذرا مشکل تھا، اور یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا اس میں الفاظ بھی مشکل تھے۔ انشاءاللہ باقی جو ہوں گے وہ صرف مزے کی چیزیں ہوں گی، اور آپ کو کچھ زیادہ جو ہے وہ یاد کرنے کی یا لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ ہم صرف اس کو پڑھتے جائیں گے اور اس کا حظ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ الگ سے بھی لکھ دیا ہے، یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چیزیں آپ پڑھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات اگر اس حوالے سے ہے نا، آج کے حوالے سے، تو پلیز شیئر کیجیے میرے ساتھ تاکہ فائدہ ہو سکے۔ باجی آ گئی ہیں ماشاء اللہ سے، بہت شکریہ باجی، آپ تشریف لائیں۔ جی